حمد و صلات کے بعد ماہ ربیع الآخر میں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ اولیاء کاملین کے وصال کے دن ان کے عرس منائے جاتے ہیں اور اس کا مقصد ان کے ایصال ثواب کا اہتمام اور انعقاد کرنا، ان کی بلندی درجات، ان کی رفتوں کی دعائیں مانگنا، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری اور اپنی زندگی میں جن باتوں پر عمل کیا اور اپنے مریدین، اپنے وابستگان کو جس بات کی وہ تعلیم دیتے رہے، دین کی جن باتوں کی طرف توجہ دلاتے رہے اور عمل کی دعوت دیتے رہے، ان کی تعلیمات کو بیان کیا جائے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جن کے عرس منا رہے ہیں، جن کی یاد میں یوم وصال پر محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان کی پوری زندگی جس مقصد کے لیے گزری اور جس بات کی وہ پوری زندگی تعلیم دیتے رہے، تربیت کرتے رہے، ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیاوی اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ تمام اولیاء کاملین یہ دین کے سچے داعی تھے، دین کے سچے مبلغ تھے اور دین کے سچے مصلح تھے۔ ہر اللہ کے ولی میں 3 اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی میں یہ 3 کام سر انجام دیتے رہے۔ پہلا کام ہے دین کی دعوت دینا، اور جو دین کی دعوت دے اسے کہتے ہیں داعی، دعوت دینے والا۔ ہر اللہ کا ولی دین کا داعی ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ دین کے ساتھ جڑ جاؤ، دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، دین کو سمجھو اور دین پر عمل کرو۔ پہلی حیثیت اللہ کے ولی کی داعی کی ہوتی ہے، وہ دعوت کا کام کرتا ہے اور پوری زندگی اس کی دعوت میں گزرتی ہے، آخر وقت تک وہ بلاتا رہتا ہے۔ دوسرا کام اللہ کا ولی تبلیغ کا کرتا ہے۔ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات، دین کی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا، دین کی دعوت، دین کا پیغام، دین کی تعلیم، اسے لوگوں تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ تیسرا کام مصلح، اللہ کا ہر ولی داعی بھی ہوتا ہے، مبلغ بھی ہوتا ہے اور مصلح بھی ہوتا ہے۔ مصلح کا معنی ہے اصلاح کرنے والا۔ مصلح کا معنی کیا ہے؟ اصلاح کرنے والا۔ جو لوگ اس کی بات پر توجہ دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں،
اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ کا ولی پھر اپنے ساتھ وابستہ ہونے والوں، اپنے چاہنے والوں، اپنے پاس بیٹھنے والوں اور بات سننے والوں کی اصلاح کرتا ہے۔ جہاں جہاں زندگی میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ان کی نشاندہی کرتا ہے کہ زندگی کے اندر ان چیزوں سے خرابیاں آتی ہیں، لہذا ان چیزوں سے اپنا دامن بچاؤ، اور تمہاری زندگی کے اور اپنی زندگی کے نظام میں جس جگہ بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے پھر اللہ کا ولی ان کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ تین کام ہیں جو اللہ کے ہر ولی نے کیے۔ ایک ہے دین کی دعوت، ایک ہے دین کی تبلیغ، اور تیسرا ہے امت کی اصلاح۔ امت کی اصلاح۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دین کے داعی کو جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا، اور جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک دین کی طرف بلانے والا دین کو خود نہیں سمجھے گا تو لوگوں کو کیسے دین کی طرف راغب کرے گا، بلائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنا، اس کے بعد جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، اس پر عمل کرنا۔ جس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اگر خود دعوت دینے والے کا اپنا عمل اس بات پر نہیں ہوگا تو اس کی دعوت کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکے گی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کریم نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود تم عمل نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو؟ وہ بات جو تم خود نہیں کرتے دوسرے لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، خود تو تم کرتے نہیں۔ لہذا دین کے داعی اور حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا نمایاں وصف یہ تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے دین کی اس دعوت پر خود عمل کیا، اور دین کی دعوت پر عمل کر کے سمجھ کر کے پھر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف، اور پھر تبلیغ، دین کے احکام، قرآن مجید کی تعلیمات نبوی، یہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اور پہنچانے کے دو مشہور و معروف ذریعے ہیں، ایک ہے تقریر اور ایک ہے تحریر۔ دو ذریعوں سے دین کا داعی تبلیغ کرتا ہے۔ اسی لیے خطبات جمعہ کا ایک مقصد ہے کہ یہ ہفتہ وار مسلمانوں کا تبلیغی، دعوتی اور اصلاحی اجتماع ہے، اور یہ بات امت کی نظروں سے اوجھل ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی جمعہ نہیں، صرف نماز کا تصور ہے۔ حالانکہ یہ بات تمام سامعین کو اپنے ذہن میں نقش کرنی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے کہ جمعۃ المبارک یہ مسلمانوں کو ہفتہ وار دعوتی، تبلیغی اور اصلاحی اجتماع ہے، کہ ایک ہفتے کے بعد ایک مرکز پہ سب اکٹھے ہوں۔ وہ تو گلی گلی جمعہ شروع ہونے سے وہ تصور ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ کم از کم اس بات کی طرف توجہ کی جائے کہ ایک ہفتے کے بعد دین یہ چاہتا ہے کہ دین کے ساتھ وابستہ لوگ، دین کو ماننے والے، دین کے اندر آنے والے، اسلام قبول کرنے والے، ایک ہفتے کے بعد ایک ایسے مرکز پہ جمع ہوں جہاں وہ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ سمجھیں، سیکھیں، اور پھر ارادہ کریں اور عزم کریں، تہیہ کریں کہ جو باتیں دین کی سیکھی ہیں، جو تبلیغ آج ہم نے سنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تیسرا مقصد ہے جمعۃ المبارک کے اجتماع کا اصلاح۔ ایک اصلاح ہوتی ہے کہ واعظ و نصیحت، درس و تدریس،
بیانات سن کر، درس قرآن، درس حدیث سن کر جہاں جہاں خرابی ہو اسے دور کیا جائے اور اصلاح کی جائے۔ اور ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کی طرف دیکھنے سے آدمی سیکھتا ہے۔ کئی بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھتے تھے کہ اس کا وضو کرنے کا طریقہ صحیح نہیں، یہ وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ ان کی تبلیغ کا ایک انداز تھا، وہ بڑا پیارا انداز تھا اور بڑا مؤثر انداز تھا۔ جب تک امت کے اندر یہ طریقہ تبلیغ رہا، لوگ عمل کرتے رہے۔ جب اس کے اندر تبدیلی آ گئی تو پھر معاملات گڑبڑ ہوتے چلے گئے۔ بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ ایک نمازی کو دیکھا یا کسی مسلمان بھائی کو کہ وضو کر رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کا وضو کرنے کا طریقہ صحیح نہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ میں وضو کرتا ہوں، تم میرے وضو کو دیکھو اور مجھے بتانا میں کہاں کہاں غلطی کرتا ہوں۔ میں وضو کرنے لگا ہوں، آپ ذرا دیکھو کہ میرے وضو کے اندر کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میری اصلاح کرو۔ اب وہ جب دیکھتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ مجھے سمجھانے کے لیے وضو کیا جا رہا ہے۔ وضو کے اندر جہاں اس سے غلطی ہوتی تھی وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ دراصل میری تعلیم کے لیے اور میری اصلاح کے لیے، میرے وضو کے اندر یہ کمی تھی، یہ کجی تھی، اسے میں دور کر لوں۔ اسی طرح بہت سے اولیاء اللہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی میں سجدہ کرتا ہوں، میرے سجدے کو دیکھو کہ میں صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں۔ تو دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اصل صحیح طریقہ تو سجدے کا یہ ہے، تو یہ تو میری اصلاح کے لیے ہے، مجھے تو سجدہ صحیح طریقے سے کرنا نہیں آتا۔ سجدہ تو 7-8 ہڈیوں پہ سجدہ ہے، ان 8 ہڈیوں کا سجدے میں زمین پر لگنا ضروری ہے، ایک پیشانی اور یہ ناک۔ جنہوں نے 7 ہڈیوں پہ سجدہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ناک اور پیشانی ایک ہڈی تصور کرتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کی پنجہ جو ہے، ادھر والا ہاتھ پوری طرح زمین پہ سجدے میں لگے۔ یہ دونوں ہاتھوں میں جو ہڈیاں ہیں انہیں سختی محسوس ہو، پھر دونوں گھٹنے سجدے میں انہیں زمین کی سختی محسوس ہو، اور پھر دونوں پاؤں جو ہیں ان کی انگلیاں جو ہیں ان کے پیٹ، انگلیوں کے پیٹ یہ پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ یہ ہے کہ پوری طرح زمین پہ لگے اور سختی محسوس ہو۔ اصلاح کا یہ طریقہ تھا کہ میں رکوع کرتا ہوں، میرا رکوع دیکھو صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ تو یہ 3 چیزیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 3 کام حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ، کرامات پر میں نے عرض کیا تھا کہ بیانات ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جن کا عرس منا رہے ہیں، جن کا دن منا رہے ہیں، جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے اصل کام زندگی میں کیا کیا تھا؟ اصل 3 کام کیے تھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہ آج سن 561 ہجری میں آپ کا جو ہے وصال ہوا ہے حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ 1445 ہجری جا رہا ہے، اتنے سال گزر گئے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پوری دنیا اسلام میں دن منایا جاتا ہے۔ آخر ان کے اندر کیا خوبی ہے کہ اتنے 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے اولیاء اللہ کو، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ، ان کی یادیں زندہ دلوں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا کام کر گئے امت کے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ اپنا نفع فائدہ تو آخرت کا ہے ہی ہے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کو نفع ملے، فائدہ ملے۔ اس کے لیے 3 کام تھے، ایک دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اور اصلاح امت۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح، پھر دوسرے لوگوں کی اصلاح۔ آدمی اپنی اصلاح نہ کرے، لوگوں کی اصلاح کرتا پھرے، تو اس کی اصلاح کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے دین تقاضا کرتا ہے کہ خود عمل کرو
اور اس کے بعد پھر اس کو لوگوں کو کوشش کرو کہ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو کہ لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہی مقصد تھا جمعۃ المبارک کے اجتماع کا۔ اسی مقصد کے لیے حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی وقف کی تھی اور بسر کی تھی۔